معزز سامعین اکرام، پیش خدمت ہے اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے باب نمبر 4 مایوسی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اس پوسٹ کو بذریعہ واٹس ایپ اور فیس بک اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں میں تقسیم کریں۔ علم بانٹیے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کتاب زاویہ کی جانب۔ مایوسی، یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہوتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ میں ابھی ایک ایسی محفل سے اٹھ کر آیا ہوں جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے موجودہ حالات پر تبصرہ کر رہے تھے، اور ان کے اندر مایوسی اور نا امیدی کی ویسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جیسے کہ کسی زمانے میں جب ہم ان کی عمر میں تھے ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے زمانے میں چونکہ کوئی سائیکیاٹرسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماہر نفسیات نہیں تھے، اس لیے ہم اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے ان بڑوں کی طرف بھاگتے تھے جن کے پاس کوئی ایسا پوشیدہ نسخہ ضرور موجود ہوتا تھا جس کو آپ ہمارا بابا کہہ لیں، تو وہ ہماری مشکلات کے حل ڈھونڈ کر ہمیں دے سکتے تھے۔ جب ہم بابوں سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسا نسخہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ بھی یہ فن طب روحانی کا علم سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نسخہ سائل کے پلے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو صرف کھولنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ آدمی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈائیلاگ میں شریک ہوتا ہے، اس لیے اس کے پلوں میں بندھا ہوا نسخہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہو پاتا۔ ہم بڑی گہری مایوسی کے دور سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو کم از کم مایوس ہونے کا اور نا امید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر گئے یا جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، جن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں یا جن کا صفحہ ہستی پر کوئی مواد تحریر نہیں، ان کو تو مایوس ہونے کا حق ہے، لیکن آپ کو حق نہیں۔ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو بڑے پردادا تھے وہ پورس کی فوج میں ملازم تھے اور وہ سکندر اعظم سے لڑے اور انہوں نے بڑی داد شجاعت دی اور ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن زندہ و سلامت گھر پہنچے، اور ان کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا اور اس کے کٹے ہوئے بازو والے سورما کے گھر میں جو کہ آپ کا جبڑ دادا تھا، وہ اس دنیا میں آیا اور زندہ رہا، سلامت رہا، اس کی نسل آگے چلی، اور جو آپ کا سکڑ دادا تھا وہ پانی پت کی دوسری لڑائی میں شامل ہوا اور خوب بے جگری کے ساتھ لڑا اور فاتح ہو کر واپس آیا، لیکن اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ جوان، توانا، خوبصورت تھا اور وہ طاعون کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا جو آگے بڑھتا پھولتا رہا، اور آپ کے اس جبڑ دادا کے متوازی ایک اور آپ کا کھگر نانا تھا جس کے گھر ایک عورت بیٹی پیدا ہوئی جس کی شادی اس پورس والے سے ہوئی۔ ایک سسٹم بنا کے لا رہے ہیں، کہتے ہیں قدرت گھیر گھیر کے ان کو زندہ و سلامت رکھ کے آپ کو یہاں تک اس ڈیٹ تک لائی ہے، اور وہ لوگ جو قدرت کو منظور نہیں تھے، جنہیں وہ زندہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے والدین پہلے مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، نابود ہو چکے تھے۔ آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود ہیں تو آپ نہایت محترم، نہایت اعلیٰ، نہایت سپیریئر، نہایت اسٹرانگ، نہایت امپورٹنٹ لوگ ہیں، ورنہ قدرت ایسی غلطی، ایسی حماقت کبھی نہ کرتی۔ اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ مایوس ہوں اور اس نعمت کا شکریہ اس طرح سے ادا کریں جیسے کہ آپ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنی عرفہ قوم ہیں اور آپ کے ارد گرد چلنے والے یہ ٹانگے والا، یکے بان ویلڈنگ کرنے والا، یہ ترخان، یہ لوہار، یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر، یہ سارے کے سارے اگر یہ موجود ہیں، اگر آج ہیں، تو قدرت چھانٹ چھانٹ کر ان کو لائی ہے اور کچھ لوگوں کو اپنی جھلی میں سے گزارتے ہوئے لے آئی، تو آپ کیسے مایوس ہو گئے؟ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ اگر آپ مایوسی میں، نا امیدی میں یا نامرادی میں داخل ہوں۔ ہم نے کہا لیکن ہم تو ہو جاتے ہیں، اور کوئی لمحہ ہم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ہم مایوس نہ ہوں، گھبرائے نہ ہوں۔
باوجود اس کے کہ اللہ بار بار فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس میں کوئی بڑا راز ہے؟ تو فرمایا ہے فرمانے والے نے کہ چونکہ آپ کی زندگیوں میں خواہش، آرزو، ڈیزائر اتنی گہری اتر چکی ہے کہ آپ سوائے مایوسی کی بیٹری کا چارج لینے کے اس ڈیزائر کو رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کے اندر کسی نہ کسی شے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ مایوسی کے ساتھ چلیں گے۔ جب خواہش کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی وہ جائز ڈیزائر آپ کے ساتھ رہیں گی اور وہ خواہشیں رہیں گی، وہ آرزویں رہیں گی جو کہ رہنی چاہیے، پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ ایسے ہی پھریں گے جیسے ایک بلبل ہوتا ہے، جس طرح ایک چڑیا چہچہاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے، بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ آپ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز خوفزدہ ہوتے ہیں۔ خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے، بلکہ ایوری مومنٹ ایوری ڈے یو کیپ آن دیم۔ چڑیا کو اس کا نہیں پتا، گھوڑے کو نہیں پتا، شیر کو نہیں پتا، وہ بڑے مزے سے آزادی کے ساتھ چل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ ڈیزائر نہیں ہے جو ہمارے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے یا ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے۔ تصویر ہمارے ہاں منع ہے، اور عام طور پر سمجھدار سیانے بڑے کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے۔ تصویر آپ کے اندر خواہش اور انگیخت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کے بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو ہم پاسپورٹ پر کیا لگائیں گے؟ میں نے کہا وہ تصویر نہیں ہے، وہ تمہارے دستخط ہیں، وہ تمہاری تصویری دستخط ہے۔ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ان رسالوں میں چھپتی ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ تصویریں آپ کو بہت مایوس کرتی ہیں، بہت خرابیاں گناتی ہیں۔ اگر ان سارے رسالوں سے جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، بہت بہت رنگین چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے ان میں رنگین تصویر بھی نکل گئی اور صرف متن رہ گیا، تو آپ کی زندگیوں میں میری کیلکولیشن کے مطابق، میری سوچ کے مطابق آپ کی زندگیوں میں سے 50-60% نا امیدی اور مایوسی کم ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی ساری کالک کیوں لگ جاتی ہے؟ جب ہم اٹھتے ہیں تو اندر باہر کالک لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس کالک کو دور کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے سیاہ دبے زندگی کے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آپ نے بھی محلوں گلیوں میں وقت گزارا ہوگا۔ ہمارے محلے میں دیگچیاں قلعی کرنے والا ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ عین گلی کے اندر اڈا جما کے، گیلی مٹی لگا کے، دھونکنی فٹ کر کے اپنے چمڑے کو باندھتا۔ وہ ایک عجیب نظارہ ہوتا۔ ہم اسکول جانے کے بجائے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے۔ کالی سیاہ دھونکنی، کوئی دیگچی جن کی شکل دیکھنا آپ کو گوارا نہیں کرتے، ان کو ذرا سا دھو کر کوئلوں کے اوپر لٹا کر سوکھنے دیتا۔ دھونکنی سے ہوا دے کر وہ قلعے کے ساتھ کلئی کی ایک جھرٹ خراش دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک لگڑ ہوتا تھا جس کو نوشادر کے ساتھ لگا کر وہ اس کو مانجھا دیتا تھا۔ وہ دیگچی دیکھتے دیکھتے بقائے نور بن جاتی اور جی چاہتا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے اور دیر تک دیکھتا رہے۔ ہماری ساری کالک جو ہے وہ یوں دور ہو سکتی ہے کہ میں کہوں اے اللہ، میں اس سیاہی کو شکریہ کے برش کے ساتھ اور شکر گزاری کے لوگڑ کے ساتھ جس کے ساتھ نوشادر لگا ہے، میری تسلیم و رضا کا، میں اس کو چمکا سکتا ہوں اور میں ان کو اس جگہ پر رکھ سکتا ہوں جہاں پر اور چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے باوصف شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اور ہمارے ساتھی جو زندہ سلامت ہیں، جن کو احساس کمتری میں اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو احساس کمتری میں خود اترتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں پوری ہوتی، اور زیادہ بھی آدمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا مسکرا تو سکتا ہے۔ مثلاً آپ بہت اعلیٰ درجے کے صابن سے نہیں نہا سکتے تو لال صابن ہے نا، تو اس سے نہا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن جب آدمی مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے، اس نے کہا تم تو کنگلے ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو سہارا بنا کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ
ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے اپنے وجود سے، اپنے ہونے سے، اپنی اینٹیٹیز سے کہ دیکھیے یہ بات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں زندگی میں مایوسی میں، نا امیدی میں اگر بہت زیادہ تاریکی ہے، اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں، پھر ایک بڑی کالی سیاہ رات ہم پر چھا جائے گی، اور پھر اس تاریک سیاہ کالی رات کے اس کنارے سے، اس کے کنارے سے، اندر سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی۔ وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے، وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی۔ ابھی روشنی نہیں پہنچی اور وہ چہچہانا شروع کر دے گی۔ پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ۔ میں اکثر غور سے دیکھتا ہوں ابھی روشنی آئی نہیں ہے، لیکن وہ ہدہد ہے، وہ بڈھا ہو گیا ہے، پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا گردن کو پیچھے کھینچتا ہے اور اس کے بعد چہچہانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں چہچہانے میں، جیسے مایوس آدمی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نا امیدی، مایوسی کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی تگڑا ہو اور یہ سمجھے کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشکلات سے، اتنی بیماریوں کو پھیلانگتا ہوا، سمندروں کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو چیرتا ہوا، بے شمار جنگوں میں شریک ہوتا ہوا، نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں نہایت اہم ہوں، میں نہایت قیمتی چیز ہوں۔ میں اور آپ یقین کریں، اور جتنے آدمی آپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ آج اگر آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنے فیملی شجرہ نسب نامہ ہونے کے باوصف پیچھے چلتے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جیل تھی، لاگو براشانو اسے کہتے تھے۔ بڑی خوبصورت جیل تھی، لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے۔ ہم کو بھی جب 2-3 چھٹیاں اکٹھی ہوتی تھی تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن موسم گرما میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اٹھ کھیلیاں کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اٹالین لوگ بہت موج میلہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، بڑا اچھا خوبصورت سا، وہ کشتی کے پتوار پر چڑھ کے کچھ ڈانس کرنے لگا۔ کشتی ڈگمگائی اور ڈولی اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، جھیل میں گر گیا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ اس کو میں نے بھی دیکھا، لیکن ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بھائی خطرے کا معاملہ ہے، ہم اس میں خواہ مخواہ کیوں پڑیں۔ تو میرے ساتھ 62-63 سال کا ایک بڈھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا، میری 27 برس عمر تھی۔ اس نے کوٹ اتارا، اپنی پتلون سمیت اور بوٹوں سمیت اس نے چھلانگ لگا دی، اور میں نے اپنی چالاکی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے شروع کر دیے تاکہ تھوڑی سی شمولیت میری بھی رہے۔ لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے، لیکن مجھ سے بوٹ کے تسمے کھل نہیں سکے۔ اس نے اس کو جا کر پکڑا، الحمدللہ اس کا سر وغیرہ اندر نہیں گیا تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس کو ٹھوڑی کے نیچے دیتے ہوئے وہ بابا تیرتا ہوا اس کو کشتی کے پاس لے آیا اور لا کر اس کو سہارے سے کشتی میں داخل کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ہم نے بڑی زور زور سے تالیاں بجائیں۔ اب وہ جو گرنے والا تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا اور پریشان بھی تھا، خوفزدہ بھی تھا۔ اس نے بڑی دبی ہوئی مری ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی فیور کی ہے، مجھے بچایا ہے۔ تو اس بابے نے کہا، نو نو نو، یہ کیا بات تم نے کی، کچھ نہ کہو مجھے، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے، تم ہو ہی اتنے قیمتی کہ جب گرتے کوئی بھی تمہیں بچاتا، اس میں کیا بات ہے شکریہ ادا کرنے کی۔ تو مجھے آج آپ سے باتیں کرتے ہوئے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ تو وہ بابا بیٹھ کے آرام سے اپنے کپڑے سکھاتا اور نچوڑتا رہا، اپنا انڈر ویئر زیر جامہ اور بوٹ کھول کر سکھاتا رہا۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات طے پا جائے کہ ہم جب اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صحت کے ساتھ، کسی بھی شکل کے ساتھ، کسی بھی رنگ و روپ کے ساتھ، تو پھر ہم اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بڑی توقیر فرمائی ہے اور بہت عزت عطا کی ہے۔ یہ غالباً شیطان ہے جو آدمی کو مایوس کرتا رہتا ہے، اور وہ بہت ٹھیک ٹھاک اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو اپنے آج کے اوپر پورا بھروسہ ہو، اگر وہ آج سے اپنے سبحانے آنے والا کل، اپنے ٹمورو کو اپنی گرفت میں اچھی طرح لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مجھے سبحانے کا لفظ اس لیے پسند ہے کہ میں سندھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ سندھ
हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है। इसके लोग बहुत प्यारे मीठे लोग हैं, अच्छे साईं लोग, गाने बजाने वाले, अदब करने वाले। मैंने वहाँ बड़ा वक्त गुजारा है थरपारकर में। मैं इन्हें आज भी याद करता हूँ। मेरे दोस्त जो मुखी निहाल चंद, पता नहीं कैसे होंगे, कापेड़ी खान थे, उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत दी। मैं इसका बदला नहीं दे सकता। मैं कभी कभी ऐसे अल्फाज ढूंढ के इस्तेमाल करता हूँ। सुबहाने। सुबहाने एक लफ्ज़ है जिसके मायने हैं आने वाली कल। हमारे पास चूंकि नहीं है उर्दू में, मैं सुबहाने लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ आने वाली कल में। और ये अपने जुलू में और अपनी झोली में बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी नेमतें लेकर तैयार रहती है। लेकिन अगर आदमी सुबहाने से, आने वाली कल से खौफजदा हो जाए तो उसकी झोली में वो कुछ नहीं पड़ता जो कुछ पड़ना चाहिए। मैं अभी यहाँ आने से पहले एक बड़ा अच्छा सा सेब खा रहा था। सेब खा चुकने के बाद बड़ी बुर्राक और सफ़ेद तश्तरी में उसका एक बीज, सेब का बीज, बड़ा चमकदार सा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उसे बड़े गौर से देखने लगा तो उसने कहा, देखो बीबी, ये तो बीज है, इसमें सुबहाने का सेब पोशीदा है। ऐसी बातें कर रहा था। वो कहने लगी, आप कौन से सेब की बात कर रहे हैं? इस बीज में तो 200-300-400 सेब पोशीदा हैं। ये आप किस सेब की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, ये अच्छी बात है कि उस आने वाली कल के लिए अपने आप को तैयार करना है। और मायूसी की बात यह है कि इसमें से निकलने के लिए बहुत सारी चालाकियां इख्तियार की जा सकती हैं। और मैं ये समझता हूँ, और मेरे बाबू ने यही बताया है कि अगर आप अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को, अपनी आरजुओं को ज़रा सा रोक सकें, जिस तरह आप अपने प्यारे डॉगी को कहते हैं, तुम ज़रा बाहर दहलीज पर ठहरो, मैं अपना काम करता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। तो डिज़ायर को संगली डालकर चलें। और डिज़ायर को जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, कुत्ते की तरह संगली डालकर सैर नहीं करवाएंगे, इसे नचाएंगे नहीं, इसको गुलिस्तान की सैर नहीं करवाएंगे, वो चिमट जाएगी। आप इसके साथ डिटैच रहें। एक आप और एक आपके महबूब के दरमियान एक छोटी सी संगली होती है और एक अजीब तरह का फासला होता है। इसी तरह आपके डिज़ायर के और आपके दरमियान एक फासला होना चाहिए। इसको खिलाएं, साथ रखें, लेकिन डिज़ायर को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये सब ज़रूरी है और मुश्किल अम्र है। अगर आप शुरू कर दें संगली तो फिर कोई मुश्किल भी नहीं। एक पेट की एक लंबी कहानी याद आई थी, फिर किसी वक्त अर्ज करूंगा, लेकिन इसका गहरा ताल्लुक डिज़ायर से, इंसान की ज़ात से है। किसी तरह से वो पालतू जानवर आपकी मदद कर सकता है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, आप समाअत फरमा रहे थे किताब ज़ाविया का एक बाब, मायूसी। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। शुक्रिया।